السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مولانا محمد تقی رضا ثقافی پھر آپ کے سامنے حاضر آیا ہوں۔ آج جس موضوع پہ میں بات کرنے والا ہوں وہ ٹاپک مزارات اور مزارات پر ہو رہے خرافات۔ آئیے ہم سب سے پہلے صاحب مزار کو دیکھ لیتے ہیں، یعنی اولیاء کرام کے بارے میں جان لیتے ہیں۔ تو قرآن شریف میں آیا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف نہ کوئی غم۔ یعنی قرآن شریف میں دیکھیں یا تو احادیث کریمہ میں دیکھیں، ہر جگہ اولیاء کرام کے بارے میں فضیلت وارد ہوئی ہے۔ اولیاء کرام کی فضیلت اپنی جگہ مسلم، لیکن جب ہم مزار پر جاتے ہیں، جب وہاں دیکھتے ہیں تو مزارات پر ایسے ایسے خرافات ہو رہے ہیں جس سے اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے، جس سے اسلام بدنام ہو رہا ہے۔ اور وہاں کے منتظمین نے مزار کو ایسا بنا دیا ہے اور ایسا بنا کر پیش کرتے ہیں جیسے کہ مزار اسلام کا سب سے پہلا ستون ہو۔ یہ تو ایک بات ہوئی۔ مزارات پر آج اتنے برائیاں اور اتنے خرافات ہو رہے ہیں جس سے سنیت کو سب سے زیادہ خسارہ ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے سنیت کو سب سے زیادہ نقصان ہو رہا ہے، اور اسلام کی تو بدنامی الگ ہی ہو رہی ہے۔ مزار پر آپ چلے جائیں، جو اسلام کو ماننے والے ہیں، جو نہ بھی ماننے والے ہیں، مزار پر جا کے وہ آج سجدہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میں خود مزار پر جاتا ہوں اور میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کتنے جاہلوں کو کہ وہ مزار پہ جاتے ہیں اور جس طرف اس اللہ کے ولی کا قدم ہوتا ہے اس طرف جا کے لوگ سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، جبکہ سجدہ کا حکم صرف خدا تعالیٰ کو ہے۔ اور دوسری برائی دیکھ لیجئے کہ غیر مسلموں کی طرح، ہندوؤں کی طرح مزار پہ جا کے مزار کی جالیوں میں وہ ڈورا اور دھاگا باندھ کے آتے ہیں، اپنی منتیں مانگ کے آتے ہیں۔ ذرا غور کیجئے، کیا یہی طریقہ ہمیں اسلام دیا ہے؟ کیا ہمیں اسلام نے یہی سکھایا ہے؟ مزار پہ جانا منع نہیں ہے، بلکہ وہاں کے جو لوگ ہیں ان کے لیے آپ جو عیش و آرام کا جو سامان مہیا کرا رہے ہیں وہ منع ہے۔ آپ جو مزارات پہ جا کر وہاں جو غلط کام کر رہے ہیں، وہاں جو خرافاتیں جو آپ کر رہے ہیں وہ کرنا منع ہے۔ مزار پہ جانا منع نہیں ہے، مزار پہ جانا ثواب کا کام ہے، مزار پہ جانا فضیلت کا کام ہے، لیکن وہاں جا کے غلط کام کرنا جو اسلام میں جائز نہیں ہے، جسے اسلام نے منع کیا ہے، وہ منع اور وہ غلط ہے۔ مزار پہ آج بہت سارے ڈھونگی باباؤں نے قبضہ کر رکھا ہے۔ آج ہندوستان کے جتنے بھی مزاروں پہ آپ چلے جائیں، جہاں بھی چلے جائیے، ہر مزاروں پہ آپ کو جاہلوں کا قبضہ نظر آئے گا، اور انہی جاہلوں کی وجہ سے آج مزارات پر اتنے خرافات ہو رہے ہیں کہ جاہل جسے دین کی کچھ سمجھ نہ ہو، جو اسلام کے بارے میں کچھ نہیں جانتا ہے، جسے نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا ہے، جسے قرآن شریف پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا ہے، وہ آج مزابر بنا بیٹھا ہوا ہے، اور انہی کی وجہ سے آج مزارات پہ سجدے کیے جا رہے ہیں، دھاگے اور ڈورے باندھے جا رہے ہیں، غیر مسلموں کا رواج اپنایا جا رہا ہے، اور غیر مسلموں کا رواج مسلمانوں میں عام ہوتا جا رہا ہے۔ یہ تو صرف سجدہ کرنے کی بات ہوئی، میں نے تو کتنوں کو دیکھا ہے کہ وہاں جا کے ڈائریکٹ مزار کے سامنے چت لیٹ جاتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ ذرا دیکھیے، آپ غور کیجئے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ مزارات پہ
ہو رہے خرافات ختم ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ مزارات پہ ہو رہی برائیاں ختم ہو جائے، جڑ سے ختم ہو جائے، تو آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے، بس آپ کو اتنا کرنا ہے کہ آپ مزار پہ جو جاتے ہیں ان کی جھولیوں میں جو آپ پیسہ ڈالتے ہیں، ان کی جھولیوں میں جو آپ چندہ ڈالتے ہیں، وہ چندہ دینا بند کر دیں، وہ پیسہ دینا بند کر دے، مزاروں پہ چادر چڑھانا بند کر دے۔ پھر دیکھیے ان جاہلوں کا، ان ڈھونگی باباؤں کا دیکھیے وہ کیسے وہاں سے فرار ہوتے ہیں۔ جب آپ وہاں پیسہ دیتے ہیں، جب آپ وہاں کے ڈبوں میں اپنے جیب سے پیسہ نکال کر وہاں کے ڈبوں میں ڈالتے ہیں، تو وہاں کے ڈبوں میں تو آپ ضرور ڈالتے ہیں، لیکن وہ ڈبوں کا پیسہ وہاں کے جاہل اور ڈھونگی باباؤں کے جیب میں جاتا ہے، جس سے وہ اپنے لیے آرام اور عیاشیوں کا ذریعہ مہیا کرتا ہے۔ اور آپ چاہتے ہیں کہ مزارات سے یہ خرافات ختم ہو، تو آپ جائیے اجمیر شریف، لیکن وہاں پیسہ مت ڈالیے، وہاں پیسہ مت دیجیے۔ مزار شریف اولیاء کرام کو ماننے والے ہم سنی ہیں، لیکن وہاں جو بیٹھے ہیں اجمیر شریف پہ، ذرا غور کیجیے وہ کون لوگ ہیں، وہ غیر سنی ہیں۔ اگر ان سے اسلام کے بارے میں پوچھ لیا جائے، مسلمان کے بارے میں پوچھ لیا جائے، تو ایک حرف وہ نہ بول پائے، نہ صحیح سے چہروں پہ داڑھی ہے، نہ صحیح سے اسلامی لباس ہے، اور ایسے وہاں قبضہ جمائے بیٹھے ہیں کہ خواجہ غریب نواز علیہ رحمۃ الرضوان کے بعد انہی کا درجہ، اسی کا درجہ آتا ہے۔ دوستو، اے مسلمانوں، اگر ہمیں سچ میں مزار شریف سے ایسے خرافات ختم کرنے ہیں تو ہمیں ایسے اقدام اٹھانے ہوں گے۔ ارے آپ مانگیے نا منت، اگر آپ کو منت مانگنی ہے تو یہ منت مانگیے کہ میں خواجہ غریب نواز علیہ رحمۃ الرضوان کے نام پر اتنے فقیروں کو کھانا کھلا دوں گا، میں خواجہ غریب نواز علیہ رحمۃ الرضوان کے نام پر اتنے غریبوں کو پیسہ دوں گا، اس مدرسے میں چندہ دوں گا۔ آپ یہ مانگیے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ کہیے نا کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ، اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں آج سے نماز پڑھنے لگ جاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ کیجیے نا، یہ دعا، یہ التجا مانگیے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں 2 رکعت نفل نماز پڑھوں گا۔ یہ منت مانگیے، نہ کہ مزاراتوں پہ جا کر وہاں کے جاہلوں اور اسلام کو بدنام کرنے والوں کے جیب کو بھریے۔ جاہل اور عالم میں یہ دیکھیے کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ الرضوان کے مزار شریف پہ آپ چلے جائیے، وہاں جا کے دیکھیے کہ وہاں اعلیٰ حضرت کا جو درگاہ، اعلیٰ حضرت کا جو مزار شریف ہے وہ عالموں کے قبضوں میں ہے۔ آپ کو ایک برائیاں بھی ہوتی ہوئی وہاں نظر نہیں آئے گی، کیونکہ وہ عالموں کے قبضوں میں ہے، عالموں کا کنٹرول ہے وہاں۔ لیکن اگر جاہلوں کا جہاں قبضہ ہو جاتا ہے، وہاں سمجھیے برائیاں عام ہو جاتی ہیں، وہاں برائیاں عام ہو جاتی ہیں، وہاں صرف برائیاں ہی برائیاں پنپتی ہے۔ اس لیے اے مسلمانوں، مزاراتوں پہ جانا کم کیجیے، مسجدوں میں جانا زیادہ کیجیے۔ ہمیں حکم ہے مسجدوں میں جانے کا، نہ کہ مزاروں پہ جانے کا۔ آپ جن کے مزار پہ جاتے ہیں، کیا انہوں نے کبھی آپ کو کہا ہے، کیا کبھی انہوں نے مسلمانوں سے کہا ہے کہ میرے مزار پہ آنا، مرنے کے بعد تم میری مزار پہ آ کے چادریں چڑھانا، پھول چڑھانا؟ کبھی انہوں نے کہا ہے؟ ہرگز نہیں کہا ہے، بلکہ صاحب مزار نے یہ کہا ہے کہ تم مسجد آنا، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آنا، تم سجدہ کرنا، 5 وقت کی نماز پڑھنا، غریبوں کی مدد کرنا، یتیموں کو کھانا کھلانا۔ صاحب مزار نے یہ کہا ہے، نہ کہ یہ کہا ہے کہ آئیے آپ ان کے مزار پہ چادر چڑھائیے اور وہاں کے ڈھونگی باباؤں کا جیب بھریے۔ اے مسلمانوں، ہمیں سدھرنا ہوگا، ہمیں صراط مستقیم پہ آنا ہوگا، ہمیں صراط مستقیم پہ چلنا ہوگا، ہمیں اسلام اور مسلمانوں کو بچانا ہوگا، ہمیں خود اسلام کو بچانا ہوگا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مزار شریف سے اسلام کی اشاعت ہوتی، دین اسلام وہاں سے پھیلتا اور پھولتا، لیکن وہاں سے آج اسلام بدنام ہو رہا ہے، مسلمان بدنام ہو رہا ہے۔ مسلمانوں، اے میرے بھائیوں، بس یہی کچھ باتیں تھیں جو آپ سے کرنی تھی۔ بس میں اپنی گفتگو سے یہیں سے ختم کرتا ہوں، پھر آپ سے ملاقات ہے اگلی ویڈیو میں۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔